بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ یونیک آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر حصہ نظم پہ ہے۔ ہمارا عنوان ہے خطاب بجوانان اسلام۔ شاعر ہیں اس نظم کے علامہ اقبال رحمہ اللہ۔ پہلا لیکچر ہم اس نظم پہ کر چکے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے پہلا لیکچر ختم کیا تھا، آج اسی نظم پہ سیکنڈ لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اب تمام طلباء سے میری درخواست ہے، آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا جو سیکنڈ لیکچر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم خطاب بجوانان اسلام کا۔ پہلے دو شعر ہم نے پہلے لیکچر میں کیے تھے۔ آج یہ شعر نمبر 3 ہے جو ہم پڑھیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تمدن آفریں تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری۔ بیٹا، جو تمدن ہے اس کا معنی تو جو معاشرت ہوتی ہے، مدنی زندگی ہوتی ہے، رہن سہن کے جو آداب ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو آفریں کا لفظ اس کے ساتھ انتہائی خوبصورت ہے۔ تو تمدن آفریں اس کا معنی ہے طرز معاشرت کی بنیاد رکھنے والے، تمدن بنانے والے، معاشرت سکھانے والے، رہن سہن کے آداب بتانے والے۔ تمدن آفریں۔ آگے ہے خلاق آئین جہاں داری۔ بیٹا، جو خلاق ہے اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، وضع کرنا، تیار کرنا۔ کیا وضع کرنا، کیا پیدا کرنا، کیا بنانا، کیا تیار کرنا؟ آئین، قوانین، قوانین وضع کرنے والے، قوانین بنانے والے۔ کس چیز کے قوانین بنانے والے؟ اقبال کہتے ہیں جہاں داری، حکمرانی کے آداب سکھانے والے، جہاں داری کے اسباب جو ہیں، جو آئین ہیں، جو قوانین ہیں، وہ مرتب کرنے والے، وہ وضع کرنے والے۔ انتہائی خوبصورت یہ دو لفظ، ایک ہے تمدن آفریں اور دوسرا ہے خلاق آئین جہاں داری۔ اقبال نے کن کے لیے یہ لفظ کہے؟ وہ اسم اشارے کا ذکر کیا، وہ صحرائے عرب، وہ عرب کا صحرا، یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ وہ جو عرب کا صحرا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شتر بانوں کا گہوارہ ہے، جہاں پہ شتر بان پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ شتر بان پرورش پاتے ہیں، جہاں پہ شتر بان پلتے ہیں۔ گویا عرب کا وہ گہوارہ جہاں پہ اونٹ ہانکنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ وہ جو عرب کے شتر بان ہیں نا، وہ جو صحرائے عرب کے رہنے والے ہیں، وہ تمدن آفریں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دنیا کو آداب معاشرت سکھانے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دنیا کو حکمرانی کے آداب سکھانے والے ہیں۔ وہ دنیا کو بادشاہت کے جو رموز ہیں، بادشاہت کے جو آئین قوانین ہیں، وہ سکھانے والے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بڑی خوبصورت الفاظ کے ساتھ علامہ اقبال نے
ہمارے آباء و اجداد کی یہاں پہ ڈیفینیشن کی، ہمیں یہاں پہ سمجھایا ہے کہ آج تم دنیا کی انگلی پہ ناچتے ہو، آج تمہیں دنیا جو کہتی ہے تم سر جھکا کے وہی کرتے ہو۔ ذرا غور و فکر تو کرو، تم کن کی اولاد ہو، تم کس قوم سے ہو، تم کس آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے ہو؟ تم تو ان کی اولاد ہو جنہوں نے دنیا کو آداب معاشرت سکھائی تھی، دنیا کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا تھا، دنیا کو بات کرنے کے آداب سکھائے تھے، دنیا کو بڑے اور چھوٹے کی تمیز دی تھی، دنیا کو چلنے اور پھرنے کے آداب بتائے تھے، گھر میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ایک ایک چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برت کے دکھا دی تھی۔ یوں کرنا ہے، تم تو ان کی نسل سے ہو، تم تو ان کے قبیلے سے ہو، تم تو ان کی امت سے ہو۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ تم جیسے تمہارے دشمن تمہیں کہتے ہیں تم سر جھکا کے صرف ویسا کرتے ہو۔ ذرا غور و فکر تو کرو بیٹا، یہ سچ ہے۔ عرب کے صحرائی اور جو اونٹ چرانے والے لوگ تھے، انہوں نے دنیا کو نئی تہذیب دی تھی، انہوں نے دنیا کو آج کی حکمرانی کے آداب سکھا دیے تھے۔ بیٹا ہوتا یہ ہے عام طور کے اوپر جو صحراؤں میں بسنے والے لوگ ہیں وہ غیر متمدن زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی طرز معاشرت نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس ادب آداب نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کی بڑی تہذیبوں کی بربادی کا سبب اسی طرح کے غیر متمدن لوگ رہیں۔ اس کے برعکس صحرائے عرب میں جب اسلام کا تعارف ہوا تو صحرا میں رہنے والوں نے صرف اپنے آپ کو ہی مہذب نہیں بنایا، صرف اپنے آپ کو ہی متمدن نہیں بنایا، بلکہ زندگی گزارنے کا، دنیا پر حکومت کرنے کا ایک ایسا دستور تیار کیا جو ماضی کی طرح آج بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء اور آپ کے بعد کی بات۔ یہاں پہ براعظم ایشیا میں جب محمد ابن قاسم داخل ہوتا ہے اور سندھ کے علاقے کو باب الاسلام قرار دے دیا جاتا ہے، وہ یہاں کے لوگوں کے لیے اسلام کا قائم کردہ نظام کا نفاذ کرتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر دشمن جو ہندو تھے، جو اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ محمد ابن قاسم کے اس قوانین سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے محمد ابن قاسم کو اپنا خدا بنا لیا، آپ کی مورتی بنا لی اور اس کو اپنے بت خانے میں نصب کرنے لگے کہ آج سے ہم محمد ابن قاسم کی پوجا کریں گے۔ تو محمد ابن قاسم کو جب پتہ چلا، آپ نے ان لوگوں سے جو نہ ریکویسٹ کی کہ مجھ پہ یہ ظلم نہ کرو، میں نے صرف وہی کیا ہے جس کے کرنے کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے یا اللہ کے رسول نے دیا ہے، میں نے اس سے نہ زیادہ کیا نہ میں نے اس سے کم کیا۔ ہاں، اگر تمہیں یہ نظام پسند آ گیا ہے تو پھر کیا کرو، تم بھی کلمہ پڑھ کے اس نظام میں شامل ہو جاؤ، تم بھی میری طرح اسی رسول اسی خدا کی اطاعت کرو اور تم بھی فلاح پا جاؤ، یہ مورتی توڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود
ہم یہ گستاخی نہیں کریں گے۔ تو بیٹا محمد ابن قاسم نے جو ہے نا اس مورتی کو خود توڑا تھا اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ ہمارے ہاں جو شخصیات ہیں وہ اہم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو تمدن تھا یہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالا تھا اور دیگر اقوام کو بھی اسی سانچے میں ڈھال دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی نظام میں خلیفۃ اللہ ہیں، آپ خلافت کے اوپر فائز ہیں اور ایک شہر کی طرف آپ سفر شروع کرتے ہیں، ایک آپ کے پاس سواری، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے، غلام کے کپڑے بھی نئے ہیں اور اس نے التجا کی کہ حضور آپ میرے کپڑے زیبتن کر لیں، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ نے اپنے پیوند لگے کپڑے ہی پہنے تھے اور سواری پہ بھی باری باندھ لی تھی کہ ایک منزل میں سواری پہ بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے، دوسری منزل تم سواری پہ بیٹھو گے اور میں پیدل چلوں گا۔ جب اس شہر میں پہنچے تو وہ جو خادم تھا وہ سواری پہ سوار تھا، اس نے آپ سے التجا کی کہ اب شہر آ گیا اب تو بیٹھ جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، جو ہم نے اصول طے کیا تھا اس پہ تمہاری باری ہے، لہذا تم ہی سواری پہ بیٹھو گے۔ اس کے کپڑے بھی، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھا تھا، اس کے کپڑے بھی اچھے تھے، اس کی پگڑی بھی نہیں تھی اور وہ سواری پہ بھی سوار تھا، سب نے اسے امیر المومنین سمجھ لیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ امیر المومنین آپ ہیں، اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس شہر کے عمائدین بنا کوئی شرط باندھے، کوئی سوال کیے، وہ اپنے شہر کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم سے ہمارے شہر کا نظام نہیں چلتا، آپ ہمارے شہر کا نظام سنبھالیں۔ پھر بیٹا اس طرح سے مسلمانوں نے حکمرانیاں کی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک خوبصورت دستور تھا جو پوری دنیا کو اسلام نے دیا ہے۔ یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، لالا صحرا جسے کہتے ہیں تہذیب حجاز، یہ جو تہذیب حجاز یہ ایسی ہے۔ تو بیٹا علامہ اقبال کا موقف یہ ہے کہ عام طور پر صحراؤں میں رہنے والے بدویانہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، نہ صرف یہ کہ خود تہذیب یافتہ نہیں بلکہ تہذیبی زندگی کو ختم کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ اگر اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے صحرا نشینیوں کو بھی مہذب بنایا اور ان سے ایک ایسا دستور تشکیل کرایا جس دستور پر عمل کرتے ہوئے مختلف تہذیبوں نے ترقی بھی کی اور انسانیت کو فروغ بھی حاصل ہوا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ عزیز طلبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں دار اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو میرے والد مجھ پر بڑے ظلم کرتے تھے۔ اگر شام ہونے سے پہلے میں بکریاں لے کے گھر آ جاتا تو مجھے ڈانٹ پڑتی، اگر میں شام ہونے کے بعد آتا تو بھی مجھے ڈانٹ پڑتی، اتنی سختی میں وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق اصحاب صفہ میں بھی شامل، نبی پاک سے ایسی تربیت پائی، ایسی ٹریننگ پائی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر فاروق جیسا مشورہ دیتے ہیں، اللہ ان کے مشورے کے مطابق قرآنی آیت کا نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ پھر مقام اور مرتبہ پا لیا تھا۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بنا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود امیر المومنین بنے تو دنیا کہتی ہے
آپ کے امیر المومنین بننے کے دور کو سٹڈی کرنے کے بعد اگر اسلام کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوتا اور وہ مذہب اسلام ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ معاملے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ لوگ زکوٰۃ کی رقم لیے پھرتے رہتے تھے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اہل یورپ نے حضرت عمر فاروق کے نظام حکومت سے بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق کا ایک قول انتہائی معروف ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ علامہ اقبال اسلام کے اس انقلاب آفرین پہلو کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ عرب جو بظاہر غیر متمدن اور خانہ بدوشانہ زندگی بسر کر رہے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر نہ صرف وہ خود تہذیب یافتہ ہو گئے بلکہ پوری دنیا کو بھی تہذیب سکھا دی۔ تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 3 تھا۔ اب شروع کرتے ہیں شعر نمبر 4۔ علامہ اقبال اس شعر نمبر 4 میں کہتے ہیں، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں۔ بیٹا یہ حدیث پاک سے یہ لفظ لیے گئے ہیں۔ سما منظر، کس کا منظر رہا؟ یہ کون سا سین ہے؟ کس سما کے بات ہے؟ الفقر و فخری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مکہ و مدینہ کے پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، مگر مجھے اپنے فقر پر کیا ہے؟ فخر ہے۔ بیٹا الفقر و فخری، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے۔ کس پہ؟ الفقر، اپنے فقر کے اوپر۔ بیٹا فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر کہتے ہیں بیٹا درویشی کو۔ یہ جو فقیر ہے یہ درویش ہے جو جگہ جگہ دکانوں پہ، چوک چوراہوں پہ، گھروں پہ جو مانگتے نظر آتے ہیں، یہ بیٹا فقیر نہیں ہوتے، یہ گداگر ہوتے ہیں، یہ منگتے ہوتے ہیں۔ فقیر کہتے ہیں درویش کو۔ درویش کون ہوتا ہے؟ جس کو اس کا خدا جس حال میں رکھے وہ اسی حال میں اپنے خدا سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے ہاں الفقر و فخری کا سما ہوتا ہے، اسے اپنے اس فقر کے اوپر کیا ہے؟ فخر ہوتا ہے۔ بابا نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا جب میں اپنی والدہ سے کہتا اماں جان بھوک لگی ہے کھانا کھلائیں، تو ماں آگے سے جواب دیتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یعنی گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ تو بیٹا یہ الفقر و فخری ہے۔ تو بابا نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے لیے یہ دن عید کا دن ہوتا تھا کہ اگر ہم کھائیں گے تو اپنی اوقات کے مطابق کچھ کھائیں گے، جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو وہ جب کھلائے گا اپنی شان کے مطابق ہمیں کھلائے گا، وہ کھلائے تو بھی راضی، وہ نہ کھلائے ہم تب بھی اس پہ راضی ہیں۔ تو یہ الفقر و فخری کا جو سما ہے یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ عزیز طلبہ،
ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اصحاب صفہ سے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے بے شمار احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں. آپ 3 دن سے فاقے سے ہیں، روزے سے ہیں. تمام اصحاب صفہ روزے سے. اس کا مطلب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 دن سے روزے سے ہیں، فاقے سے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا گزر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے سے ہوا. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج اگر کھانے کو ملے تو نبی پاک کے گھر سے ملے تو کیا بات. کہتے ہیں خواہش میں اور اضافہ ہوا کہ آج کھانے کو ملے، نبی پاک کے گھر سے ملے اور نبی پاک کے ہاتھوں سے ملے تو اس کا معاملہ کچھ ہو. تو کہتے ہیں اتنے میں دروازہ میرے بالکل سامنے آ گیا تو میں آہستہ آہستہ آگے چلتا رہا، مگر کن اکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھ. میں نے اپنے کان دروازے کی طرف لگائے کہ میری خواہش پوری ہو جائے. کہتے ابھی میں تھوڑا سا آگے ہوا تھا، مجھے دروازہ کھلنے کی، اس کے چرمرانے کی آواز سنائی دی اور میں نے اپنے قدم اور آہستہ کر لیے. پھر آواز آتی ہے، ابو ہریرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مخاطب کرتے ہیں، پکارتے ہیں. تو ابو ہریرہ فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیکھا. میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری خواہش پوری ہوگی کہ کھانے کو بھی مل رہا ہے، نبی کے گھر سے مل رہا ہے، نبی کے ہاتھوں سے مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو لے کے آؤ. اب حکم تھا، کہتے ہیں میں نے اس کی تعمیل کی، لیکن دل میں خیال تھا کہ ایک پیالہ ہے، اتنے اصحاب صفہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ایک گھونٹ بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. کہتے ہیں میں ان کو لے کے آیا اور راستے میں میں پلاننگ کرتا آیا کہ میں دائیں طرف سب سے پہلے کھڑا ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھے آواز دی ابو ہریرہ. کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ سب سے پہلے میں ہی دودھ پیوں گا. آپ نے پیالہ میرے ہاتھوں میں دیا اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سب کو پلاؤ. کہتے ہیں اب حکم تھا، اس کو پورا کرنا تھا، لیکن میں نے بوجھل قدموں سے وہ قدم اٹھائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق میں نے اصحاب صفہ کو پلانا شروع کیا. وہ دودھ کا ایک پیالہ تمام اصحاب صفہ سے ہوتا ہوا واپس حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں. اب وہ پیالہ لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس دودھ کو پینا شروع کیا، دل میں خیال آیا ابو ہریرہ بس کر، 3 دن سے نبی پاک بھی روزے سے ہیں، ان کے لیے بھی چھوڑ دے، سارا نہ پی جا. کہتے ہیں میں نے اسی نیت سے اپنے ہونٹوں سے پیالہ اتارا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو. میں نے حکم کی اطاعت کی، میں نے پھر پیا. پھر خیال آیا کہ نبی پاک 3 دن سے روزے سے ہیں، میں نے پھر ہونٹوں سے پیالہ اتارا. آپ نے پھر حکم دیا کہ وہ پیو. کہتے ہیں میں نے اس دن اتنا دودھ پیا کہ وہ میرے حلق تک آ گیا. اگر میں ایک گھونٹ اور پیتا تو وہ میرے حلق سے باہر گرتا، وہ حلق میں نہ جاتا. میں نے اتنا سیر ہو کے دودھ پیا. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ میں نے پیالہ واپس کیا. آپ نے وہ دودھ پیا تو وہ پیالہ ختم ہوا. یہ سما تھا الفقر و فخری کا کہ آپ نے اس حالت میں اپنے فقر کے اوپر فخر کیا ہے، دنیاوی معاملات کے اوپر آپ نے فخر نہیں کیا. اور آپ نے فرمایا ہے اگر میدان حشر میں مجھے تلاش کرنا ہوا
تو مجھے میری امت کے غربا میں تلاش کرنا ہو، میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ عزیز طلبہ، غزوہ خندق کے وقت خندق کھودی جا رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے اپنے پیٹ سے جو اپنی قمیض اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب یہ دیکھیں میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اپنے قمیض اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے، مگر سما تھا الفقر و فخری کا۔ ایک صحابی آ کے نا نبی پاک کے کان میں کہتے ہیں حضور میں نے آپ کا نا کھانا بنایا تو گھر آ جائیں، آ کے کھانا کھا لیں، آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، آپ نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں اور تمام صحابہ کو کہتے ہیں جو خندق کھود رہے تھے، خوش ہو جاؤ، تمہارے دوست نے تمہارا کھانا، تمہاری دعوت کی ہے۔ اب وہ سب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کھانا ایک آدمی کا، 1 پیالی سالن کی ہے، 2 روٹیاں ہیں، اور آپ نے سب کو کہہ دیا ہے، اب یہ معاملہ کیسے طے ہو؟ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جو نا وہ ہنڈیا کو بھی دیکھا، برتن ہٹا کے اس کپڑے کے اندر لپٹی ان روٹیوں کو بھی دیکھا اور کہا کہ ادھر سے نکال نکال کے سب کو دیتے جاؤ۔ سب نے وہ کھانا کھایا، آخر میں ان گھر والوں نے بھی کھایا، پھر وہ کھانا ختم ہوا تو سما تھا بیٹا الفقر و فخری کا، اور اس میں اپنے رب کی رضا کے اوپر کیا تھے آپ؟ راضی تھے۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال ہماری توجہ اس جانب کرتے ہیں کہ یہ جو الفقر و فخری کا سما ہے شان امارت میں، کہ جو امیرانہ جب شان تھی وہاں پر بھی یہی حالت تھا الفقر و فخری کا، اس کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے صحابہ اکرام کی تربیت بھی ایسی۔ وہ حضرت علی شیر خدا کا بڑا مشہور واقعہ، ایک سوالی آپ کے پاس آتا ہے اور کھانے کو کچھ وہ طلب کرتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ جو سامنے والا گھر ہے نا وہاں پہ جاؤ اور وہ تمہیں تازہ کھانا دیں گے، خود سوکھی روٹی کھا رہے، وہ آگے دستک دیتا ہے، حضرت امام حسن باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ کھانے کا سوال کرتا ہے، آپ اسے کھانا پیش کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سوالی کہتا ہے کہ وہ جو بوڑھا بیٹھا ہے وہ سوکھی روٹی بیچارہ کھا رہا ہے، تو اس کو بھی یہ تازہ روٹی دے دو، وہ بھی کھا لے۔ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں یہ انہی کا گھر ہے جن کے گھر سے تم یہ کھانا کھا رہے، اگرچہ وہ شان امارت میں ہے، امیر المومنین ہیں، مگر کھاتے وہ تھے جو تمام غریب لوگ کھاتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی کیا تھا، آپ کھانا بیت المال میں غربا کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، ہاں اس کی اجرت دے دیتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے ان کا امیر المومنین وہی کھاتا ہے جو یہ کھاتے ہیں۔ تو اس شان امارت میں سما تھا الفقر و فخری کا۔ آگے حافظ شیرازی کا مصرع ہے، با آب و رنگ، بیٹا آب کہتے ہیں پانی کو، با آب، آب پانی، رنگ بیٹا رنگ کو کہتے ہیں یہ جو میک اپ ہوتا ہے، خال و خط، بیٹا یہ جو لوگ آئی بروز بناتے ہیں اور جو لوگ اپنی داڑھی کو جو یہ خط کرواتے ہیں اس کا یہ تذکرہ ہے خال و خط کا۔ چے حاجت روئے زیبارہ، چے کا معنی ہوتا ہے کیا، فارسی زبان میں کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، روئے زیبارہ، زیبارہ کہتے ہیں خوبصورت چہرے والے کو، خوبصورت چہرے والے کو کیا ضرورت ہے، کس چیز کی؟ پانی کی، کس چیز کی؟ میک اپ کی،
کس چیز کی؟ خال و خط کی۔ خوبصورت چہرے والے کو ان چاروں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ حافظ شیرازی وہ ہمیں سمجھاتے یہ ہیں جو مسلمان ہے یہ اپنی سیرت پہ کام کرتا ہے، یہ اپنے کردار پہ اپنا وقت بسر کرتا ہے۔ اس کے لیے صورت وہ اتنا معنی نہیں رکھتی جتنا سیرت و کردار ہے۔ یہ تو زندگی ایسے بسر کرتا ہے کہ نہ یہ دنیا کو 1 منٹ دیتا ہے، نہ دنیا کے لیے 1 منٹ ضائع کرتا ہے، بلکہ وہ کیا ہے، جو لمحہ میسر ہے اس لمحے میں صرف اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور اس کو یہ جو نا وہ خوش کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے۔ تو بیٹا، ہماری جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے کہ ہم دنیا میں یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہماری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، ہمیں ہمارا خدا جس حال میں رکھے ہم اس کے اوپر راضی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کی رضا کے ساتھ ساتھ ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم ہر وقت اپنا جو مشن ہے، اپنا جو کام ہے، اپنی جو مقصد زندگی ہے، اس کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ زندگی کی کامیابی ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کر کے وہ بتا دیا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو حافظ شیرازی نے جو 4 لفظ استعمال کیے ہیں یہ بڑے معنی طلب ہیں۔ آب و رنگ، خال و خط۔ بیٹا، آب یہ پانی ہے، آپ پانی کو کہتے ہیں۔ یہ پانی کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ چہرے کو بار بار دھویا جاتا ہے، خوب دھویا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو رنگ سے مراد کیا ہے، یہ وہ سرخی ہے، یہ وہ غازہ ہے، یہ وہ میک اپ کی چیز ہے جس کے اوپر چہرے کی جو عیوبات ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو اس سے نکھارا جاتا ہے۔ اور بیٹا اس کے بعد خال سے مراد جو ہے نا، یہ چہرے کے اوپر جو کچھ لوگ تل بھی بنا لیتے ہیں، اپنی آئی بروز کو کچھ لوگ سیٹ کر لیتے ہیں، یہ اور خط سے مراد وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے داڑھی کے جو خط ہیں، جو سیاہ لکیر ہے، اس کو وہ کھینچ لیتے ہیں، اس کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بناوٹی چیزیں ہیں، یہ ایک ظاہری چیزیں ہیں۔ تو اس قوم کے جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ وہ فقیری کی حالت میں بھی غیرت مند ہیں۔ دولت مندوں کو ان کی خدمت میں کچھ پیش کرتے ہوئے آج بھی ڈر لگتا ہے، کیا جانے وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں کچھ دیا جائے وہ اس سے بگڑ بھی جائیں۔ تو عزیز طلبہ، بابا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو ایک اشرفیوں کی تھیلی دی۔ آپ نے اس اشرفیوں کی تھیلی کو نچوڑا، اس سے خون نکلا، اور آپ نے اسے کہا، لوگوں کا خون نچوڑ کے میری بارگاہ میں لاتے ہو، اس سے تو بہتر تھا کہ تم یہ ان سے لیتے ہی نہ۔ ایسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب بیٹا وصال ہونے لگتا ہے تو ایک شہزادہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے وصیت فرما جائیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے کیا جس کی میں وصیت کروں؟ وہ کہتے ہیں اگر نہیں تو میں آپ کو 1,00,000 دینار دیے دیتا ہوں، اس کی وصیت کر دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم نے یہ 1,00,000 دینار جن سے لیے ہیں انہی کو واپس کر دو۔ تو عزیز طلبہ، مرد درویش اس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یہ فقیری کی حالت میں کیا ہوتا ہے، یہ غیرت مند ہوتے ہیں، دینے والے کو ڈر لگتا ہے ان سے۔ تو یہ بہت خوبصورت حقیقت ہے جو اقبال نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں،
مگر وہ جو نظارہ ہے وہ ایسا ہے کہ تم اس کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو آج ہماری قوم جو ہے یہ جو بیسیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے، اپنا کاروبار حکومت چلانے کے لیے، تو یہ باعث سے جو شرمندگی ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد روزے رکھتے آئے، جب ان کو اپنے فقر کے اوپر فخر تھا، تو آج کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنا ہاتھ دوسرے لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں؟ جب اپنا دامن پھیلا دیا پھر ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی عظمت، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے ہم زندگی یوں بسر کریں کہ ہمارے وہ مقاصد جو اللہ نے ہم پر نافذ کیے ہیں وہ پورے ہوں۔ ہم فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ان کو برباد نہ کریں، ہمیں اس کی جانب توجہ دینی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال نے یہاں پہ اپنے موقف کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے ایک طرف نبی پاک کی حدیث پاک کے لفظ پیش کیے اور دوسری جانب حافظ شیرازی کا مصرع پیش کیا، تاکہ یہ جو بات کہنے والے ہیں اس میں وزن پیدا ہو جائے کہ یہ ہماری روایات ہے، یہ ہمارے اکابرین کی سنت ہے، یہ جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے ایسا برت کے دکھایا ہے، ہم نے صرف ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم بھی دنیا کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، صرف دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی سمیٹنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم اس راہ پہ چل کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ پہلے لیکچر میں ہم نے 2 شعر کیے اور دوسرے لیکچر میں بھی ہم نے 2 شعر کیے۔ ان چاروں اشعار کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔